لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا، کرم ہوا، اس نے ہمیں اور آپ کو مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مزید کرم یہ کیا کہ دین کی بات سننے کے لیے اپنے کام دھندوں سے نکال کر یہاں مسجد میں بٹھایا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پڑھا ہوں جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اس میں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا مزاج، سوچ، فکر، خیالات میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو جائے۔ دین اسلام کا جو مسئلہ ہے، ہمارا مزاج اس کے مطابق ہو جانا، یہ نہیں کہ شریعت کو اپنے مطابق بنا دیں، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ آدمی گمراہ رہتا ہے اور سوچتا ہے کہ ہم دیندار ہیں، یہ مزاج جو خراب ہے نہیں، وہ مزاج کی وجہ سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لایا ہے اس کے مطابق اپنا مزاج بن جانا، دین کو اپنے مطابق نہیں بنانا ہے۔ آج کل لوگ حق بات وہی والا مانتے ہیں جو ان کے حق میں ہو، اگر شریعت کا کوئی مسئلہ ان کے مزاج کے خلاف ہو تو نیگلیکٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ دین پر ایمان تھوڑے رکھا ہے، یہ اپنے خواہشات پر ایمان رکھا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ نے ایک جگہ بتایا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو ہی خدا بنا لیا؟ یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شریعت کے کچھ مسائل جو ان کے سمجھ میں آیا، اچھا لگا، وہ مان لیے، اور جو ان کے مزاج کو اچھا نہیں لگا اس کو ریجیکٹ کر دیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی خواہش کو خدا مانتے ہیں۔ سب قرآن میں جو بھی اللہ نے بتایا، سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، سب کو ماننا ہے۔ ہم کو اچھا نہیں لگا، وہ کیا خیال ہے، اللہ کو مشورہ دے رہا ہے، کیا کر رہا ہے کہ مجھے کون سا اچھا لگتا ہے کہ وہی مسئلہ بولو، قرآن کی آیت وہی نازل کرو، کیا خیال ہے؟ یہ اپنے آپ کو دین کے تابع بنانا ہے، ذرا نہیں، میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں ایسے حالات ہیں۔ مسلمان مرد کیا، عورت کیا، 40 سال، 50 سال، 60 سال کی عمر ہے، اور شریعت کے کوئی مسائل آ گیا اور ان کو اچھا لگا نہیں تو اسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ مولوی صاحب اپنے گھر سے بتا رہے ہیں۔ قرآن میں ہے اس کا ذکر، قرآن میں اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، حدیث میں ہے، پھر بھی ان پسند کر دیتے ہیں۔ یہ مسلمان نہیں ہیں۔ ہم کو اچھا لگے یا نہ لگے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ماننا پڑے گا، تب ایمان والا بنے گا۔ ہم کو اچھا لگا نہیں، پسند آیا نہیں، ایسا مسئلہ ہوتا ہے کیا؟ ایسا بول کے ریجیکٹ کریں گے، ایمان والے نہیں۔ اس لیے مجھے بتانا یہ ہے کہ اپنا مزاج شریعت کے مطابق بنا لیں، تب جا کے ایمان والے ہوں گے۔ ایسے بہت سارے مسئلے ہیں، اور عورتیں بولتی ہیں، کسی نے شریعت کا کوئی مسئلہ بتایا، الحمدللہ شریعت رہنے دے، اتنا ڈیپ میں اندر جانا نہیں،
تو ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، ہم اس کو نہیں مانیں گے تو کون مانے گا؟ ہم کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں ہم، تو ہم ہی کو نہ ماننا ہے، اس پر ہم ہی کو نہ عمل کرنا پڑے گا کہ جو مسلمان نہیں وہ عمل کرے گا کہ؟ اس لیے خیال رکھیں، مزاج اپنا شریعت کے مطابق بنائیں، اپنی خواہشات کو، اپنی خیالات کو، اپنے فکر کو، اپنی سوچ کو مذہب اسلام کے مطابق ڈھالیں، تب ایمان والے ہوں گے۔ اللہ کے سارے حکموں کو ماننا عقائد کے اعتبار سے ہے تو ایمان لانا، عمل کے اعتبار سے ہے تو اس کو ماننا، اس پر عمل کرنا، تب مسلمان ہوں گے۔ کسی ایک حکم کو نیگلیکٹ کر دیا، مسلمان نہیں۔ اللہ نے قرآن میں بہت سارے احکامات سنائے ہیں، اس میں سے میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں قرآن میں سے۔ قرآن میں ہے حروف مقطعات، الحمد کا سورہ جیسے ہی ختم ہوگا شروع ہو جاتا ہے الف لام میم۔ یہ الف لام میم کا معنی کسی کو پتہ نہیں، پھر اللہ نے اتارا کیوں؟ کسی کو آتا نہیں، جاتا نہیں، سمجھ میں آتا نہیں، معلوم نہیں، کہیں اتارا ویسٹ بیکار کام۔ اللہ کا یاد رکھو، کوئی بھی کام بیکار نہیں ہے، غلط نہیں ہے، خراب نہیں ہے۔ ہمارے پاس سوچنے سمجھنے پر کیپیسٹی نہیں ہے دماغ میں، غلطی ہماری ہے، اس کو غلط سلط نہ کہیں۔ یہ الف لام میم ہے، جب کسی کو آتا نہیں، جاتا نہیں، کسی کو بتایا نہیں مطلب کیا ہے تو کہیں کو اتارا؟ اتارنے کا مقصد ہے یہی جانچنے کے لیے اتارا ہے کہ کون اپنی سمجھ پر ایمان لایا ہے اور کون میرے آیت پر ایمان لایا ہے۔ ہم کو قرآن کی جو آیت سمجھ میں آئے گا اس کو مانیں گے، جو سمجھ میں نہیں آئے گا نہیں مانیں گے۔ یہ قرآن پر ایمان نہیں لایا ہے، اپنی سمجھ پر ایمان لایا ہے۔ اور مطالبہ کیا ہے کہ اللہ کے قرآن پر ایمان لاؤ، تم کو سمجھ میں آ جائے تو اچھی بات ہے، نہیں آئے تب بھی ایمان لاؤ، مطالبہ اس کا ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اس لیے اس کو ریجیکٹ نہیں کرنا ہے۔ تو یہ اللہ نے اس لیے اتارا ہے، مقصد یہ ہے۔ تو مزاج اپنا چینج کریں۔ ایسے حالات ہیں ہم لوگ خواہشات کے پیچھے ایسے پڑے ہیں، دنیا کے پیچھے، کہ دین کی ذرا بھی پرواہ نہیں، ایمان ہے کہ چلا گیا اس کا بھی خیال نہیں کرتے، فکر نہیں۔ یہ جو ہم کر رہے ہیں دین کے کام کے نام بول کے ایک رواج کے طور پر کر رہے ہیں، ہاں چلو ہاں چل رہا ہے، بس فکر نہیں ہے۔ فکر رہتا تو یہ جو ہمارا مرکز ہے، ہفتہ میں ایک بار آتا ہے اتوار کے دن، پہلے ہی سے ہم اس کا انتظار کرتے ہیں، پہلے ہی سے یہاں جو ذمہ داری بنتی ہے، جو مشورہ ہوتا ہے اس میں پہلے ہی سے فکر بیٹھنے کی، اتوار آنے سے پہلے ہی فکر رہتا ہے۔ کسی کو نہیں ہے، اتوار ہے کہ نہیں یاد بھی نہیں رہتا ہے، کیا ہے یہ؟ فکر نہیں ہے، ایک رواج کے طور پر کر دے رہے ہیں بس۔ اگر فکر مند آدمی ہوتا ہے تو اتوار آنے سے پہلے ہی معلوم کرتا ہے اتوار کب آ رہا ہے۔ فکر نہیں کرتے ہم لوگ۔ پھر دعائیں کرے گا کہ اللہ ہمارے جتنے پڑوسی اڑوسی ہیں، ہماری گلی کے لوگ ہیں، مسجد میں آنے والے بن جائے۔ کبھی تو دعا کری زندگی میں؟ اپنے لیے نہیں کرتے یار، دوسروں کے لیے کون کرتا ہے؟ اتنا بے فکر ہیں ہم لوگ۔ پھر دیکھے تو دیندار لوگ ہیں، جتنے بھی بیماری ہیں سب کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے دعا کرو، دوا کرو۔ یہ مسجد سے دور ہو جانا ایک بیماری ہے، چاہے ہم دور ہو جائیں، چاہے آپ ہو جائے، چاہے آپ کا پڑوسی ہو جائے، آپ کا مسلمان بھائی دور ہو جائے، بیماری میں مبتلا ہو گیا ہو تو اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ اس کو جا کے مسجد میں بلانا، یہ ہے دوا۔ پھر اس کے لیے دعا کرنا، مغرب کی اذان سے پہلے کرنا، فجر کی نماز کے بعد کرنا، چاشت پڑھ کے نماز پڑھ کے، عشاء کی نماز پڑھ کے کرنا۔ دعا کے نہیں کرتے، اپنے لیے نہیں کرتے ہیں، ایسا بزی ہیں دنیا میں،
اتنا بیزی ہو گئے ہیں فرض پڑھتے ہیں بھاگنا شروع. تو اپنے لیے نہیں کریں دوسروں کے لیے کیا کریں گے؟ یاد رکھو ہم جو دوسروں کے لیے محنت کریں گے کہ وہ بھی دیندار بن جائے، جنت کے حقدار بن جائے، تو ثواب ملے گا اور بہت ملے گا، ذرا ذرا نہیں، بہت ملے گا. اس لیے کہ ماحول اتنا خراب ہے. ایسے ماحول میں ہم اپنے بھائی کے لیے جنت میں لے جانے کی فکر کریں گے، اللہ تعالیٰ کہے گا تو فکر کرنے والا ہے، تو فکر کرنے والا پیدا ہوا آج ہے اس زمانے میں. جا میں نے اپنے فضل سے پہلے تجھے جنتی بنایا، اس کو بھی بعد میں بھیجیں گے. یہ ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم فکر کریں گے تو بیکار ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، بہت ثواب ملے گا. اس لیے فکر سے کریں اور خود بھی سیکھیں. ہم سیکھتے ہوئے تو کچھ نہیں ہے. اپنے آپ کو بھی صحیح ڈھنگ سے قرآن پڑھیں، صحیح ڈھنگ سے نماز پڑھیں. کیسے بولے ویسے نماز پڑھ رہے ہیں، 2 منٹ میں 4-5 رکعت پڑھ کے چل دے رہے ہیں. وہ کون سی نماز ہے بھائی؟ ایسے کیسے پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھنے سے آدمی کو سکون محسوس ہوتا ہے. اگر آپ کو نماز پڑھ کے بھی سکون محسوس نہیں ہو رہا ہے تو نماز سکون سے پڑھیں. سمجھ آ رہی بات؟ نماز پڑھنے سے آدمی کو سکون محسوس ہوتا ہے. اگر نماز پڑھ کے سکون محسوس نہیں ہوا تو آپ نماز سکون سے پڑھیں، دل لگائیں. رکعت باندھتے ہی کہاں کہاں خیالات جاتے ہیں، اللہ اللہ، ساری دنیا کا حساب کتاب کر لیتے ہیں نماز میں. ایسے مزاج بن گیا ہے. اللہ کے سامنے کھڑے ہیں تو اللہ کو دھیان میں رکھیں. ایسے وقت میں دوسری چیزیں سوچنا، خیالات جائیں گے، ایسا نہیں کہ نہیں جائے گا. کوئی ہم لوگ اتنا بڑے پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن کنٹرول کرنا ہے. دھیان کو، خیالات کو ادھر لانا ہے نماز میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور پوچھا کہ یار میں سنا ہوں کہ تم لوگ نماز پڑھتے ہو تو ساری دنیا کے خیالات دماغ میں گھس جاتے ہیں، حساب کتاب سب نماز ہی میں کر دیتے ہو. ہم لوگوں کو دیکھو کیا ملے، ہم لوگ عبادت کرنے جاتے ہیں کچھ بھی خیال نہیں آتا، بس جو کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں، بس دوسرے خیال ہرگز آتے نہیں. اور مسلمانوں کے بارے میں سنا ہوں کہ بہت سارے خیالات آتے ہیں. علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ دیکھو، چور اس گھر میں داخل ہوگا جس گھر میں روپیہ پیسہ زیورات سونا چاندی ہو. کھوٹے میں جس کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے ویسے جگہ آتے نہیں. شیطان سب سے بڑا چور، انسان کا سب سے بڑا دشمن، اور بالخصوص مسلمان نمازی کا ایک دم پاورفل دشمن. یہ نماز میں ہے، اس کے پاس ایمان کی دولت، سب سے زیادہ قیمتی دولت ایمان ہے، اس کے بعد عبادت ہے. تو قیمتی دولت اس کے پاس ہے تو چور آئے گا اسی کے پاس. تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ ایمان ہے نہ عبادت ہے، تو تمہارے پاس کیوں جائے گا؟ تمہارے پاس کیوں جائے گا؟ جس گھر میں کوئی آئٹم ہی نہیں ہے، کوئی قیمتی سامان ہی نہیں ہے، روپیہ پیسہ ہی نہیں ہے، وہاں کیوں جائے گا؟ پاگل ہے وہ، چپ کے مار کھانے جائے گا. تو ڈاکہ وہاں ڈالے گا جہاں پہ سامان ہو، قیمتی چیز ہو. تو قیمتی، دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی چیز ایمان ہے، اور ایمان ہمارے پاس ہے. اس کے بعد عملی اعتبار سے نماز ہے عبادت میں. تو نماز ہم پڑھتے ہیں تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ڈسٹرب ہم ہی کو کرے گا، تم کو کیا بھی کرتا نہیں. تو خیالات جائیں گے. اتنا دشمن لگا ہوا ہے، ایک دم دشمن ہے. ہر آدمی کے ساتھ فرشتے رہتے ہیں، فرشتوں کی ایک جماعت. 2 فرشتے تو رہتے ہی ہیں، مسلمان ہو، کافر ہو، غیر مسلم ہو، یہودی ہو، کچھ بھی ہو. 2 فرشتے ایک ادھر رہتے ہیں لکھنے کے لیے کیا کر رہا ہے، یہ اچھا کر رہا ہے تو یہ والا لکھے گا، اس طرف والا سیدھے کاندھے میں جو ہے، اور غلط کام کر رہا ہے تو یہ ادھر والا لکھے گا. اس 2 فرشتے چھوڑ کے اور فرشتے ہیں، وہ بھی ایک نہیں، جماعت رہتی ہے ایک. اس کا نام ہے حفظہ. حفظہ فرشتے رہتے ہیں.
ہر وقت حفاظت کرتے ہیں انسان کی۔ اگر اللہ تعالیٰ ان حفظہ فرشتوں کی جو جماعت رہتی ہے ان کو ہٹا دے ایک سیکنڈ کے لیے، تو شیطان ہمارا اتنا بڑا دشمن ہے، جانی مالی ایمانی، ایک سیکنڈ کے لیے اگر فرشتے کو اللہ ہٹا دے، حفاظت کرنے والے فرشتے جو ہیں ان کو، تو شیطان سب سے پہلے آنکھ پھوڑ دے گا انسان کا، اتنا بڑا دشمن ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو، یقیناً شیطان جو ہے تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تو تم بھی اس کو دشمن ہی سمجھو۔ تمہیں کیا اسے دوستی کر کے بیٹھی؟ وہ کہا نماز مت پڑھو، آنکھ مثلا کہیں کو دیکھیں گے بعد میں، تم اس کی بات مان گیا، دوستی کر لیا۔ مسجد میں مت جاؤ، موسم اچھا نہیں ہے، تو تو اس کی بات سن لیا۔ بارش ہو رہی ہے مت جاؤ، اس کی بات سن لیا۔ چھوٹے چھوٹے بہانے دل میں دماغ میں ڈالتا ہے وسوسے، اس کی بات سن لیا۔ وہ تمہارا دشمن ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ تو دشمن ہے ہمارا، سمجھے۔ اور صرف دین کو نہیں، دنیا کو بھی بگاڑ دیتا ہے۔ یہ فرشتے جو ہے نا، سیکورٹی گارڈ ہے ہمارے، صرف ہمارے لیے نہیں، جتنا بھی دنیا میں انسان ہے سب کے لیے ہے، اور شیطان سے بچانے کے لیے خالی، کہ اس کے کوئی جسم کا کوئی حصہ برباد نہ کر دے۔ کافر ہو تب بھی، مسلمان ہو تب بھی، سب کے ساتھ رہتا ہے ہر وقت۔ دشمنی تو اس نے اپنا خود ظاہر کیا ہے۔ جس وقت اللہ نے کہا تھا کہ ادھر آدم کی طرف منہ کرو، سجدہ کرو، وہیں سے آڑا پھر گیا، وہیں سے اپوزٹ ہو گیا ایک دم۔ تو اللہ نے کہا فخرج منہا فإنک رجیم، مردود کہہ کے نکال گیا، ہٹ، لعنت کا تو گلے میں ڈالا۔ تو شیطان وہاں سے بھاگتے ہوئے کیا کہا کہ معلوم ہے آپ کو؟ کہا یا اللہ اس انسان کی وجہ سے میں برباد ہوا ہوں، جب تک اس انسان کی اولاد میں جسم میں روح رہے گا تب تک میں بہکاتے رہوں گا، ورغلاتے رہوں گا، برباد کرتے رہوں گا، تہس نہس کر دوں گا، ایمان یقین کی جنازہ نکال دوں گا۔ تو اللہ نے بھی کہا میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میری کبریائی کی قسم، جب تک یہ لوگ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے تب تک میں بھی معاف کرتے رہوں گا، جا تو میرے بندوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ تو اللہ سے معافی مانگیں گے، روزانہ معافی مانگنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، صبح میں 100 مرتبہ، فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ کمپلسری کرنا، اس لیے کہ ہم گناہ گار نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ سب کے سب گناہ گار ہیں، سب کے سب پاپی ہیں، مجرم ہیں۔ شیطان بہکاتے رہتا ہے، یہ بھی ہے، اور ہمارے خیالات ویسے آ گئے ہیں۔ اللہ نے قسم کھا کے فرمایا کہ اگر یہ بندے گناہ ہو جانے کے بعد بھی ہم سے معافی مانگے گا میں فوراً معاف کروں گا، اس لیے کہ تو بہکانے والا ہے، تو ان پر ظلم کر رہا ہے، میں ان پر رحم کروں گا۔ تو روزانہ یہ عادت بنا لیں، اپنا روزانہ کی یہ عادت بنا لیں کہ روزانہ صبح میں 100 مرتبہ اور شام کے وقت 100 مرتبہ ہم کمپلسری پڑھیں گے۔ کبھی پر پارٹ مسٹیک ہوا ہے، نہیں پڑھ پائے، عصر میں کچھ کام میں دھندے میں لگے، تو مغرب کے بعد پڑھو، لیکن کرنا، ہم کریں گے، بس کریں گے، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہم کو یہ کرنا ہے۔ ایسا مزاج بنائیں، انشاءاللہ اپنی زندگی میں آپ سکون، راحت، آرام پائیں گے، محسوس بھی کریں گے۔ تو یہ عادت بنا لیں، اللہ کے راستے میں جا کے صحیح ڈھنگ سے جو عبادت کرتے ہیں اس کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل بھی کرنا ہے، پھر دوسروں کو بتانا بھی ہے، دوسروں تک پہنچانا بھی ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ مقام اس امت کا دوسرے جتنے بھی امت آئی دنیا میں سب سے بڑا ہے، تو صرف مقام و مرتبہ بڑا نہیں، ذمہ داری بھی بڑی ہے، اس ذمہ داری کو نبھانا بھی ہے، اس کو ادا بھی کرنا ہے۔ جو گھر کا بڑا رہتا ہے اس کے کام بھی زیادہ رہتے ہیں، اور جو چھوٹا ہے اس کے کام بھی کم رہتے ہیں۔ تو یہ امت ساری امتوں میں بڑی ہے مقام مرتبہ کے اعتبار سے،
تو اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہے. تو سیکھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے، پھر دوسروں تک پہنچانا بھی ہے. تو اس کے لیے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے اپنا اپنا نام لکھا ہے.